الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا نذير له ولا مثال له ولا مثل له ولا معين له ولا وزير له ولا مشير له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا وشفيعنا وهادينا ومرشدنا ومولانا إمام الأنبياء وسيد الأنبياء وخاتم النبيين باليقين محمدا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها. كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. وقال الله تبارك وتعالى فالذين هاجروا وأخرجوا من ديارهم وأوذوا في سبيلي وقاتلوا وقتلوا لأكفرن عنهم
سيئاتهم ولأدخلنهم جنات تجري من تحتها الأنهار ثوابا من عند الله والله عنده حسن الثواب لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد متاع قليل ثم مأواهم جهنم بئس المهاد وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم أنا سيد ولد آدم يوم القيامة وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم الفقر فخري وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم من تشبه بقوم فهو منهم وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لامرئ ما نوى صدق الله مولانا العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. باغ عرب کی بلبل رنگین نوا کہوں احمد کہوں یتیم کہوں مصطفیٰ کہوں خیر البشر کہوں حبیب خدا کہوں میں ہوں اس فکر میں تو ہے کیا اور میں کیا کہوں. لوگ کہتے ہیں کہ حضرت موسیٰ کلیم ہے تو وہ ہے کہ رتبہ تیرا سب سے عظیم ہے. معزز سامعین، محترم بزرگوں، عزیز دوستوں، قرآن کریم کی چند آیات حدیث پاک میں سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چند ارشادات تلاوت کیے. اللہ پاک سے دعا فرماؤ خدا بند ذوالجلال مجھے ان آیتوں کا اور ان حدیثوں کا صحیح ترجمہ عرض کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب مسلمانوں کو سچا مسلمان پکا دیندار بنائے، اعمال صالحہ اخلاق حسنہ کی توفیق عطا فرمائے. الہ العالمین ہم سب گناہگار سیاکار ہیں، اپنے کرم و فضل سے معاف فرما، ہم سب کے بگڑتے ہوئے حالات کو بہتر فرما. قرآنی آیات کا ترجمہ
اور ارشادات محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ترجمہ ہے وہ بالکل سادہ اور صاف. خداوند ذوالجلال نے ارشاد فرمایا ایمانداروں، مسلمان کہلانے والوں، شفاعت کے امیدواروں، ڈرو اللہ پاک سے حق تقاتہ، جیسا کہ اس سے ڈرنے کا حق ہے. اب اسی جملے کی تفسیر اگر کی جائے اور 2 گھنٹے روزمرہ خرچ کیے جائیں، کم سے کم 1 سال خرچ ہو جائے گا، پر قرآن کے ان جملوں کا ترجمہ ختم نہیں ہوگا. اللہ پاک سے ڈرنے کا کیا حق ہے، کس صورت میں ڈریں؟ اگر آج ان کا صحیح ترجمہ سمجھا جائے اور ذکر کیا جائے تو وہ ہم لوگوں کے مزاج کے مطابق مشکل بیٹھے گا. کیوں؟ ہمارے یہاں تو ڈر اس کو کہتے ہیں کہ آدمی نے حرام کھایا اور کہہ دیا یا اللہ توبہ میری، رشوت لی اور کہہ دیا یا اللہ معاف کر دیو، زنا اور بدکاری کی اور عرض کر دیا الہ العالمین گناہگاروں معاف کر دینا، عزیز رشتہ دار کا خون پیا اور کہہ دیا کہ یا اللہ معاف کر دے. حق تقاتہ کا ترجمہ یہ نہیں کہ زبان پر صرف استغفار کے لفظ آ جائیں، صرف توبہ کے لفظ آ جائیں. حق تقاتہ کا ترجمہ یہ ہے کہ آدمی کی ہر وقت آنکھ میں آنسو ہو اور دل میں سوز و گداز ہو اور ہر وقت رونگتا کھڑا ہوتا ہو اور رو رو کر اللہ کے حضور میں ہر وقت یہ عرض کرتا ہو مولا اگر تم نے معاف نہ کیا تو میں جاؤں گا کہاں. زبانی ڈر کی کوئی حقیقت نہیں. ایک آدمی ڈرتا بھی جاتا ہے اور وہ بے ایمانی بھی کرتا جاتا ہے، اپنے آپ کو ڈرنے والا بھی سمجھتا ہے اور پھر ملاوٹ کر رہا ہے، لوگوں کو فریب دیتا ہے، دھوکہ اور دجل اور فریب سے کمائی کرتا ہے. آج ان مسائل کو مولوی جان کے تو نہیں کہتے، اسی لیے نہیں کہتے کہ لوگ بگڑتے ہیں. پھر لو جی مولانا اور مسئلے سارے چھوڑ کر مولوی صاحب کو چاہیے تو یہ تھا کہ صلاۃ التسبیح کے فضائل بیان کرتے، سبحان اللہ کا ثواب بتلاتے، الحمدللہ کا ثواب بتلاتے، اللہ اکبر کا ثواب بتلاتے، ملاوٹ پہ آ کھڑے ہوئے. تاجر تو ہم سے یوں ناراض ہو گئے اور ہم نے رشوت کا نام لیا نہیں اور افسروں کے سر میں کھجلی اٹھی نہیں. وہ یوں ناراض ہو جاتے ہیں کہ تم اور سب کچھ کہو پر رشوت کا نام کیوں لیتے ہو. ہم نماز کی فضیلت، روزے کی فضیلت، قرآن کریم کی فضیلت بیان کرتے رہے، چوری کا نام لیا نہیں اور جو چوری کرتے ہیں ان کے دماغ میں فوراً خرخچی مچتی ہے. اسی طرح سے جب ہم یہ کہیں کہ صاحب کسی کی بہو بیٹی کو تاڑنا غلط ہے، ناجائز ہے، حرام ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ صاحب مولانا لوگ مسجد میں بیٹھے رہتے ہیں، انہیں کیا قدر ہے حسن کی. تو پھر میرے دوست بیان کیا کیا جائے؟ قرآن کریم نے ان تمام چیزوں کو تفصیل کے ساتھ بیان فرمایا، اور جب تک ہم ان تمام چیزوں کو چھوڑ نہ دیں اس وقت تک مسلمان کہلانے کے حقدار نہیں. کیوں؟ اس وجہ سے محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو اسلام کی حرام کردہ چیز کو حرام نہیں سمجھتا، حلال کردہ چیز کو حلال نہیں جانتا، سرکار مدینہ فرماتے ہیں فلیس منا، وہ میری امت سے خارج ہے.
ایک حدیث پاک میں ہے، فرمایا نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے، صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ میرے ماں باپ آپ پہ قربان ہو جائیں، عرض کرنے لگا آپ ارشاد فرماؤ قیامت کب آئے گی؟ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں ارشاد فرمایا جب ہر گھر سے کنجری کی آواز آنے لگے۔ میں جب دورہ پڑتا تھا اور یہ حدیث سامنے آئی تو میں نے استاد سے جھگڑا کیا کافی دیر تک کہ حضرت شریف خاندان دنیا میں ہے، سعادت مند عورتیں ہیں، گھر گھر سے کنجری کی آواز کیسے آ جائے گی؟ لیکن آج کے حالات نے ثابت کر دیا، گھر میں شریف زادی بیٹھی ہو، کتنا ہی خاندان اونچا ہو، کیسے ہی نیک وقت لوگ رہتے ہو، پر گھر میں ریڈیو رکھا ہے، ہر گھر سے کنجری کی آواز آج آ رہی ہے کہ نہیں؟ امام الانبیاء محبوب کبریا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ارشاد پورا ہو گیا۔ پہاڑ اپنی جگہ سے ٹل سکتے ہیں، زمین اپنی جگہ سے ہل سکتی ہے، یہ آسمان کے ستارے چاند ٹوٹ سکتے ہیں، پر کالی کملی والے کا فرمان غلط نہیں ہو سکتا۔ حضور مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب لوگ گناہ کو گناہ نہ سمجھیں، جب برائی کو برائی نہ سمجھے، جب لوگوں کے دلوں سے برائی کی برائی نکل جائے، سرکار مدینہ نے ارشاد فرمایا پھر انتظار کرو قیامت کی گھنٹی کا۔ آج آپ دیکھ لیں کس قدر ہم میں اظہار ہے، بسوں کے ایکسیڈنٹ ہو جاتے ہیں، لوگ مرنے والوں کے منہ میں پانی بعد میں ڈالتے ہیں، پہلے ان کی جیبوں کی تلاشی لی جاتی ہے۔ مرنے والے مر رہے ہیں، خون بہ رہا ہے، ہائے ہائے ہو رہی ہے، پر مسلمان لوگ ان کی گھڑیاں کھولنے میں مصروف ہے، عورتوں کی بالیاں نکالنے میں مصروف ہے، اور جو اتنے بڑے ظالم لوگ بن گئے ہو انہیں اطمینان کیسے ملے گا، انہیں سکون کیسے حاصل ہوگا جو ایسے وقت میں بھی چوری سے دوسرے کا مال لوٹنے سے باز نہ آئے، وہ کب حرام و حلال کی پہچان کر سکتے ہیں؟ اس لیے خدا بند ذوالجلال نے ارشاد فرما دیا وقت آئے گا میں تم سے ایک ایک کو کھڑا کر کے ساری زندگی کے بارے میں اس طرح سے بات پرس کروں گا کہ تم وہاں سے ہلنے نہ پاؤ گے۔ آج دین کا لوگوں نے مذاق اڑا رکھا ہے، اسلام کا تمسخر بنایا ہوا ہے، قرآن مجید کی عظمت کو لوگ کسی طرح سے بھی دلوں میں جگہ دینے کو تیار نہیں۔ اتنی بڑی بے ایمانی کرنی تو ٹھیک نہیں، کچھ تو انصاف کرو۔ تم اپنے معاملات میں غور کر کے دیکھو، عورت کو زندہ خامند چاہیے، خامند کو زندہ عورت چاہیے، اولاد کو زندہ ماں باپ چاہیے، ماں باپ کو زندہ اولاد چاہیے، مکان زندوں کے لیے، دکان زندوں کے لیے، ریل گاڑی موٹر ہوائی جہاز زندوں کے لیے، سبزی ترکاری کھانا پکانا یہ تمام چیزیں زندوں کے لیے۔ اور مسلمانوں انصاف کرو، ساری چیزیں زندوں کے لیے، پر اللہ کے قرآن کو تم نے مردوں کے سپرد کر دیا۔ سب کچھ تمہارے لیے، روپیہ پیسہ زندوں کے لیے، کھانا کمانا زندوں کے لیے، فلم تھیٹر تماشا زندوں کے لیے۔ ارے کمال کرتے ہیں لوگ، جب کوئی مر جاتا ہے بنگلے میں، کوٹھی میں، مکان میں، گھر میں، پھر ملا لوگوں کو بلایا جاتا ہے آؤ آج تو ہمارے گھر میں قرآن کی تلاوت کرو۔ جب تک کوئی مر نہ جائے خدا کے قرآن کو گھر میں جگہ کوئی نہیں۔ اور میں تمہیں صاف ذمہ داری سے بتلاتا ہوں، کوئی مائی کا لال حدیث کی کتابوں میں اس کی تردید نہیں کر سکتا۔ میں قسم کھا کر کہتا ہوں قرآن مجید بھی اللہ نے زندوں کے لیے بھیجا، مردوں کے لیے نہیں۔ نزول مقصد قرآن مردوں کے لیے نہیں۔ میں یہ نہیں کہتا کہ اگر کوئی پڑھ کے بخشے تو ثواب نہیں پہنچتا، اتنی بات ضرور کہوں گا کہ جو پڑھ کر بخشے گا ثواب پہنچ جائے گا، بیچ میں مولوی کی مہر لگوانا ضروری نہیں۔ آپ کو کیا پتا،
آج خدا جانے کتنے ملا جلاب لیتے پھر رہے کہ کل کو لوگوں کے یہاں کنڈے ہیں زیادہ سے زیادہ رگڑنے. www.shahideislam.com. مہنگائی کا دور ہے بابا, سبزی نہیں بن پڑتی اور کہاں حلوہ پوری. سبحان اللہ. اور اگر کوئی یہ پوچھ لے کہ کہاں موجود ہے یہ ساری چیزیں, ہم نے کہا جی لکڑی آ رہی کی کتاب میں ہے. نہ بخاری شریف میں, نہ مسلم شریف میں, نہ ترمذی شریف میں, حدیث کی کتاب میں, کسی تفسیر میں, کسی بزرگ کے واقعے میں خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ نے نہیں فرمایا, علامہ شیخ عبد القادر جیلانی پیران پیر رحمۃ اللہ علیہ نے نہیں فرمایا, کسی امام نے نہیں فرمایا. فرمایا کس نے؟ جس کو حلوہ روز نہیں ملتا انہوں نے کہا آج کے دن تو کنڈا کر کے دکھاؤ. ہمارے پاس کیا رہ گیا؟ یا رسم رہ گئی یا بے ایمانی رہ گئی. حلال کی روٹی مشکل. وہ لوگوں اس وقت تم مرتے وقت ایمان کی امید کیسے لگائے بیٹھے ہو جب لوگ سود کو منافع کہہ کر کے کھاتے ہو. کتے کو اگر بکری سمجھ کر کوئی آدمی حلال کر لے تو وہ حلال نہیں ہوتا, ذبح کر لے تو حلال نہیں ہو جاتا, وہ کتا ہی رہے گا. جو آئے اس کو کہو میاں یہ بکری ہے, یہ نہیں کتا ہے. جواب میں تو اس کو بکری سمجھتا ہوں. منافع الگ چیز ہے, سود الگ چیز ہے. سود کو منافع نہیں کہا جا سکتا. پھر آج مسلمانوں پہ تو راہیں بڑی کھلی ہوئی ہیں, جو چاہیں کر لیں, جو ان کے جی میں آئے وہی کر گزریں. نہ موت کا غم ہے نہ قبر کا فکر ہے. وہ ایک امیر آدمی تھا, اس کا کتا مر گیا تو وہ رونے لگا ہوں کر کے. تو پڑوسیوں نے کہا کہ کتا ہی تو مر گیا, روتا کیوں ہے؟ اور کتا خرید لے کہیں سے, کتے ہزاروں پھرتے ہیں. تو کہنے لگا میں کتے کو نہیں روتا. کیا اور کہ رونا اس بات کا ہے کہ اسرائیل نے گھر دیکھ لیا, وہ پھر بھی آئے گا ہلا کبھی نہ کبھی. تو چاہے جتنی صورت بناؤ موت سے کسی کو مفر نہیں. امیر غریب پیر مولوی وزیر بادشاہ صدر ملازم افسر تمام کی موت آئے, اور اس کے لیے تیاری کی ضرورت ہے. اگر اس کے لیے کوئی پروگرام نہیں تو مصیبتیں آئیں گی. علماء اکرام رحمہم اللہ علیہ مجمعین نے لکھا ہے ارے موت تو ایسی ہونی چاہیے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا صحابی ہے دیوانہ پروانہ زیاد بن سکن ہے. جنگ میں شریک ہوا, جہاد میں شریک ہو گیا. جہاد فی سبیل اللہ صحابہ اکرام کرتے تھے. بھوک کی وجہ سے چاہے کتنی تکلیف آتی تھی پھر بھی کبھی گریز نہ کرتے تھے, اور اپنے آپ کو کبھی پیچھے چھپا کر صحابہ کرام نے نہیں رکھا. جنگ ختم ہوا, جہاد ختم ہوا, صحابہ کرام واپس آ گئے, شہید ہوئے انہیں بھی لے آئے. مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بار بار پوچھتے ہیں او لوگوں اس صحابی کا کتنا اونچا مقدر ہوگا جس کو کالی کملی والے بار بار یاد فرما رہے. فرمایا زیاد بن سکن کہاں ہے؟ غازیوں میں نہیں, زخمیوں میں نہیں, شہیدوں میں نہیں, ملتا نہیں. صحابہ کرام بار بار جاتے ہیں, منہ کے آچار کر دیتے ہیں, ہمیں کہیں نظر نہیں پڑتے. مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جاؤ پہاڑ پہ کھڑے ہو کر دو صحابی آواز لگاؤ زیاد بن سکن تم کہاں ہو, تجھے کالی کملی والے یاد فرما رہے ہیں. دھیمی دھیمی سی آواز آئی, دھیرے دھیرے سے ایک غار میں سے آواز آئی. کہنے لگا میں چلنے پہ قادر نہیں, میں آنے پہ قادر نہیں, چل نہیں سکتا, شدید زخمی ہوں, تم جلدی کرو میرے پاس آ جاؤ. صحابہ دوڑے دوڑے جا پہنچے اور کہنے لگا جلدی کرو مجھے اٹھا کر دوڑ کے لے کے چلو. کیوں کیا بات ہے؟ کہتا میری ایک تمنا ہے, میری آرزو ہے, میری ایک حسرت ہے, میں چاہتا ہوں وہ پوری ہو جائے.
صحابہ کرام اٹھا کر لیے چلے جا رہے ہیں، مدنی کریم کے قریب آ پہنچے، صحابہ کرام نے پوچھا بتلا تو دے تیری کیا تمنا ہے، کیا تیری آرزو ہے؟ کہنے لگا لوگوں ساری عمر دعا مانگی، الہی آخری وقت ہو میری نظر ہو اور محمد مصطفیٰ کا رخ انور ہو، ایسی صورت میں میری موت آئے۔ صحابی کو اٹھا کر صحابہ کرام دوڑے دوڑے تشریف لائے اور مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھ کر جھولی پھیلا دی، رحمت والی گود میں صحابی کا سر رکھ لیا، حضور کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ 100 کے قریب تلواروں تیروں کے زخم ہے، سر سے پاؤں تک زخمی ہے، مدنی کریم کے چہرے انور پہ نظر ڈال کر مسکرانے لگا۔ آپ نے فرمایا کیا بات ہے زیاد بن سکن کیوں مسکرائے؟ عرض کیا میرے آقا آج عمر بھر کی تمنا پوری ہوئی، میری آرزو پوری ہوئی، آج خوشی نہ مناؤں تو اور کیا کروں؟ میری زندگی کے آخری لمحات آپ کے دیدار میں گزر رہے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے میں تو ساری عمر اسی تمنا میں لگا رہا، جہاد کی تمنا کرتا تھا، اللہ نے زخمی جہاد میں کیا اور موت کے لیے آپ کی رحمت والی گود مجھے عطا فرما دی۔ عشق سوزو گداز ہو تو یہ ساری چیزیں بنی جایا کرتی ہیں، اور یوں خامخواہ سکھ کے عشق میں کچھ نہیں رکھا، لوگوں کو بہکانے کے لیے طرح طرح کی باتیں بنائے۔ فرمایا خون جگر دے کے خزاں میں ثمر لائیں گے، یوں تیری راہ میں سرد کے گزر جائیں گے، کون تیری آنکھ کہے زہر ہی راہل کو، مگر ہم تیرے عشق میں یہ زہر بھی پی جائیں گے۔ سرکار مدینہ کے سچے شہدائی اور سچائی معنوں میں محبت کرنے والے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر زیاد بن سکن پہ پڑی۔ زیاد بن سکن نے رخ انور کا دیدار کیا۔ او لوگوں، ہم میں سے کوئی اپنی بیوی کو دیکھتا ہوا مرے گا، کوئی اپنے بچوں کو تکتا ہوا مرے گا، کوئی کوسی بلڈنگ بنگلے کو دیکھتا ہوا مرے گا۔ قربان جاؤں زیاد بن سکن تیری موت پہ، تو آخری وقت میں مدنی کریم کا دیدار کر رہا ہے۔ رحمت والی گود میں دم توڑا، پیشانی پہ بوسہ دے کر سرکار مدینہ نے ارشاد فرمایا فزت برب الکعبہ، اور نوجوان رب کعبہ کی قسم تو کامیاب ہے۔ 100 کے قریب زخم کھائے، تمنا ہے پھر بھی دل نہیں توڑا۔ آج ہم تو سکینتوں میں دل توڑ بیٹھتے ہیں، ارے صاحب ٹھیک ہے نیکی تو ہے پر کیا کروں، میں تو اس کے لائق نہیں، میں کر نہیں سکتا۔ سستی سستی عبادت، ایسی عبادت ہے، ایسی نیکی جس میں تکلیف آنے کا کوئی اندیشہ نہ ہو، اس کے لیے تو ہم سب تیار ہیں، اور جس پہ یوں معلوم ہو جائے کہ کوئی نہ کوئی مصیبت آئے گی پھر ہم سب یرک جاتے ہیں۔ رات کا وقت ہے، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی کا جنازہ اٹھایا گیا۔ اللہ پاک ہم سب کو مدینے پاک کا دفن نصیب فرمائے۔ نوازا ہے مولا کریم نے، جن کے دلوں میں یہ محبت سوز و گداز اور یہ عشق رہا کہ مدینے کا دفن نصیب ہو۔ مولانا بدر عالم میرٹھی رحمت اللہ علیہ کو جا کے دیکھو، مائی حلیمہ کے قدموں میں اللہ نے جگہ عطا فرما دی۔ مولانا مظفر حسین کاندلی رحمت اللہ علیہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بغل میں جگہ عطا فرما دی۔ چاہنے والوں کو ملتا ہے پر کوئی چاہے بھی، یہ بھی کوئی عشق ہے کہ صاحب مدینے کے امام کے پیچھے نماز نہیں ہوتی، مکے کے امام کے پیچھے نماز نہیں ہوتی،
ایک مسئلہ پوچھوں گا تم سے، ذرا بول کے بتلاؤ. تمہارے